مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، ورنہ میں تم سب کو چھوڑوں گا نہیں۔ سلمان شاہ غصے سے بولا تو سیکرٹری نے ڈرتے ہوئے بولا، سر آج اس لڑکی کی شادی ہے۔ اس پر میری نظر ٹھہری۔ جو چیز سلمان شاہ کو پسند آتی ہے وہ اس کی ہوتی ہے۔ سنا تم نے، اغوا کرو اسے، کچھ بھی کرو، مجھے وہ چاہیے۔ سلمان شاہ کے حکم پر اس کا خاص آدمی اس پارلر پہنچا تھا جہاں حیات کو دلہن بنایا جا رہا تھا۔ حیات بہت خوش تھی، پر اگلے ہی لمحے سڑک پر ٹریفک کا بے ہنگم شور تھا۔ ایسے میں اس کی گاڑی اس ٹریفک میں پھنس چکی تھی۔ اسے کہیں پہنچنے کی جلدی تھی، مگر وہ یہاں سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا۔ اس نے غصے اور کوفت سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا اور پھر ہارن بجایا، مگر وہاں اثر کیسے ہونا تھا؟ سب کو ہی کہیں نہ کہیں پہنچنے کی جلدی تھی۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکل جانا چاہتا تھا۔ کسی کو بھی اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ کسے کتنی جلدی اور کسے دیر ہو رہی ہے۔ سب کے لیے بس ان کی منزلیں اہم تھیں۔ فٹ پاتھ پر ریہڑی والے آوازیں لگا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگ ان سے رک کر سامان کی قیمت پوچھ لیتے تو آگے نکل جاتے، تو کچھ لوگ اپنے پیچھے کھڑے ٹریفک کی پرواہ نہ کرتے وہیں کھڑے ہو کر بھاؤ تاؤ کرنے لگتے، ان سے سامان خریدنے لگتے۔ سورج سوا نیزے پر آ چکا تھا۔ گرمی اور پسینے سے اس کا برا حشر ہو چکا تھا۔ یہاں تک کہ گرمی اس قدر تھی کہ گاڑی اے سی نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس نے تنگ آ کر شیشہ کھولا اور سانس لینے کی کوشش کی، مگر ماحول میں جس حبس بڑھتا جا رہا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کہاں ایسی گرمی کا عادی تھا، مگر وہ ایک لڑکی کے عشق میں یوں جگہ جگہ خوار ہو رہا تھا، اور دھوپ کی تمازت اس کی آنکھوں میں چبھنے لگی تھی۔ سنہری آنکھیں مزید سنہری ہو گئی تھی، چہرہ دھوپ کی حدت سے جھلسنے لگا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک مہینے سے مارا پھر رہا تھا۔ اسے کہیں سے بھی اس لڑکی کا پتہ نہیں معلوم ہو رہا تھا، جس سے اسے زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا۔ اس نے اپنے سارے آدمیوں کو حیات کی تلاش میں لگا دیا تھا، مگر سب کو ہی ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ رہا تھا۔ اس کا غصہ اور طیش بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کرتے۔ آج بھی وہ صبح سے پورے شہر میں گاڑی دوڑاتا پھر رہا تھا۔ جہاں سے بھی ذرا سی آس ہوتی اسے حیات کا پتہ چل جائے، وہ فوراً وہاں پہنچ جاتا، مگر قسمت اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ لیکن وہ ہمت نہیں ہارنا چاہتا تھا، وہ ہر قیمت پر حیات کو پانا چاہتا تھا۔ سلمان شاہ ایک ضدی اور خود سر انسان تھا۔ وہ جس چیز کو بھی پانے کی خواہش کرتا اسے پا کر ہی رہتا تھا، چاہے اسے اس چیز کی کتنی ہی بڑی قیمت نہ کیوں ادا کرنی پڑے۔ اپنی اس عادت کی وجہ سے اس نے کئی بار نقصان بھی اٹھایا تھا، مگر وہ اپنی ضد اور دھن کا پکا تھا۔ اس پر کسی بات کا یا کسی کے سمجھانے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس دنیا میں صرف اپنے باپ کی سنتا تھا۔ ایک وہی تھے جو اسے اپنے قابو میں کر سکتے تھے، مگر وہ ابھی تک اس سارے معاملے سے لا علم تھے۔ سلمان شاہ نے انہیں ابھی تک کچھ نہیں بتایا تھا، اور وہ اپنے آدمیوں کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کے بابا کو کچھ نہ بتائیں، اور بات نہ ماننے کی صورت میں اپنے آدمیوں کو سنگین نتائج کی دھمکیاں دی تھی۔ سلمان شاہ زبیر شاہ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی ماں کے انتقال کے بعد اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو زبیر نے اسے سختی سے خود ہی پالا پوسا تھا، یہاں تک کہ تربیت بھی انہوں نے خود ہی کی تھی۔ انہوں نے سلمان کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ اپنے بیٹے کو کسی دوسری عورت کے حوالے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دل و جان سے سلمان کو چاہتے تھے۔ اسکول سے واپسی کے بعد اسے اپنے ساتھ ہی آفس لے جایا کرتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ سلمان شاہ میں ان کی جان بستی تھی، تو سلمان شاہ بھی اپنے باپ سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ زبیر شاہ کی والدہ انہیں یہ سمجھاتے سمجھاتے اس دنیا سے جا چکی تھی کہ وہ دوسری شادی کر لے تاکہ اس گھر کو نہ سنبھالنے والی آ جائے، مگر وہ ہر بار یہ بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیا کرتے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ اب گھر میں دونوں باپ بیٹا اکیلے رہ گئے تھے۔ زبیر شاہ کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کام کرنے کے لیے نوکر چاکر موجود تھے، مگر ایک عورت کے ہونے سے جو گھر میں رونق ہوتی ہے، گھر میں دل لگتا ہے، وہ رونق اس کے گھر سے مفقود تھی۔ نوکر جتنا بھی اچھا کام کر لے، مگر وہ خاتون خانہ کے جیسی صفائی ستھرائی نہیں رکھ سکتے تھے، نہ ہی اس طرح گھر کا خیال رکھ سکتے تھے۔ کھانا اکثر زبیر صاحب خود ہی بناتے تھے، کیونکہ انہیں نوکروں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا تھا۔ جب تک ان کی والدہ زندہ تھی انہوں نے گھر کو سنبھالا ہوا تھا، مگر ان کے جانے کے بعد گھر کا سارا نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ زبیر صاحب کو اپنی والدہ کی بہت شدت سے یاد آتی تھی۔ وہ اکثر ان کے کمرے میں پائے جاتے تھے۔ انہوں نے ان کے کمرے ویسے ہی رہنے دیا جیسا انہیں احساس ہوا تھا کہ شاید ان کی ماں ان کے پاس۔ زبیر صاحب فطرتاً ایک رحم دل انسان تھی، ان کی وجہ سے کئی لوگوں کے گھر چل رہے تھے۔
وہ کئی لوگوں کی مدد کرتے رہتے، دعائیں سمیٹتے رہتے، جس کی وجہ سے ان کا دل بھی خوش رہتا، ان کا ضمیر بھی مطمئن رہتا۔ سلمان شاہ حیات سے پہلی بار ایک شاپنگ مال میں ملا تھا جہاں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شاپنگ کرنے آئی ہوئی تھی۔ سلمان شاہ بھی وہاں پر موجود تھا۔ وہاں پہلی بار اسے ابصرہ نظر آئی تھی۔ اس نے ایسا معصوم حسن پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ اس کے ارد گرد جو لڑکیاں تھیں بہت ہی بولڈ تھیں۔ اس کی معصومیت سے عاری تھی۔ اسے دیکھ کر کتنی دیر تک سلمان شاہ سانس لینا بھول گیا۔ اسے اپنا دل بہت تیزی سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ سلمان شاہ ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جو لڑکی کے دل ہار بیٹھے۔ اس نے اب تک اپنے جذبات احساسات بہت سنبھال کر رکھے تھے۔ اس نے اب تک اپنے دل میں کسی کو جگہ نہیں دی تھی، مگر حیات کی پہلی نظر ہی دیکھ کر اسے ایسا لگا کہ وہی ہے جس کی ہمیشہ اسے تلاش تھی۔ پہلی نظر میں ہی حیات اس کے دل پر وار کیا۔ وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ وہاں کیوں موجود تھا؟ اس کی ایک دن کی انتہائی اہم میٹنگ تھی جس کی تیاری وہ کئی ہفتوں سے کر رہا تھا۔ وہ یہ بات تک بھول چکا تھا، سب کچھ چھوڑ کر حیات کے پیچھے لپکا تھا۔ حیات وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود تھی۔ ان لوگوں کے شاپنگ کرنے سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ کسی شادی کے لیے شاپنگ کر رہے ہیں۔ سلمان بھی آپے سے باہر ہو گیا، مگر اسے اپنی آواز نیچی رکھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کوئی بھی ان دونوں کی باتیں سنے اور اس کا تماشا بنے۔ حیات صرف وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ موجود نہیں تھی بلکہ اس کی ہونے والی ساس اور نند بھی اس کے ساتھ تھی۔ حیات کے ماتھے پر پسینے کی ننھی منھی بوندیں چمک رہی تھی۔ سلمان ایک پل کے لیے لاجواب ہو گیا۔ حیات وہاں سے فوراً ہی چلی گئی۔ وہ اپنے گھر والوں کی سمت بڑھی تو وہ لوگ اس شاپنگ مال سے نکل رہے تھے۔ وہاں بھی سلمان کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ جس لڑکی کو وہ پہلی نظر میں پسند کر بیٹھا تھا اس کی شادی ہونے والی تھی، مگر یوں ہمت نہیں ہار سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ اس کا یہ فیصلہ اٹل تھا۔ اب کوئی بھی اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا تھا۔ اس نے حیات کی تلاش میں ایک بار پھر سے نظریں دوڑائی۔ وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آئی، نہ ہی اب اس کے گھر والے یہاں موجود تھے۔ ان لوگوں کو ڈھونڈتا ہوا شاپ سے باہر نکل آیا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اسے حیات کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ گھبرا کر چاروں طرف دیکھا مگر کہیں بھی نہیں تھی۔ اس دن بھی وہ کئی گھنٹوں تک اس شاپنگ مال میں حیات کو ڈھونڈتا رہا، مگر وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ سلمان کو خود پر بہت غصہ آیا۔ کیوں اس کی شادی کی بات سن کر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا؟ اس نے بروقت کوئی قدم کیوں نہ اٹھایا؟ وہ اس دن کئی گھنٹے حیات کو ڈھونڈنے میں صرف کر چکا تھا، مگر اسے نہیں ملنا تھا۔ وہ نہیں ملی۔ سلمان شاہ پہلی بار کسی ناکامی ملی تھی۔ دوسری جانب حیات کے گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں جاری تھی۔ اس کا رشتہ اس کے خالہ زاد سے طے تھا۔ اب ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی۔ یہ شادی حیات کے ماں باپ کی مرضی سے ہو رہی تھی۔ جب حیات کے ماں باپ نے اس شادی کے معاملے میں اسے مرضی پوچھی تو اس نے سب کچھ اپنے ماں باپ پر چھوڑ دیا۔ یہ اس کی منگنی شکل ایک کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ یہ رشتہ حیات کے ماں باپ نے اس کے لیے بہتر لگا۔ اب دونوں کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ حیات کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ اس وجہ سے حیات نے آج تک کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کا سر جھکے۔ حیات ایک سمجھدار اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اس نے ہمیشہ ہی اپنی عزت کی حفاظت کی تھی، کبھی کسی لڑکے سے دوستی نہیں کی تھی، یہاں تک کہ اپنے منگیتر سے بھی دور رہتی تھی۔ ان دونوں کی فون پر بات بھی نہیں ہوتی تھی۔ ایک دو بار وقار نے اسے بات کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے نرم لہجے میں یہ سمجھا دیا تھا کہ وہ شادی سے پہلے اس بات نہیں کر سکتی۔ یہ بات وقار کو بری تو لگی تھی، مگر حیات کی طبیعت سے واقف تھا، اس لیے اس نے دوبارہ کوشش نہیں کی تھی۔ اب جب حیات وقار سے شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی، حیات کے والد معمولی سی نوکری کرتے تھے۔ اس کا اتنا حساب کتاب نہیں تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے کر سکے، اس لیے انہوں نے قرض بھی لے لیا۔ اپنی بیٹی کو انہوں نے جہیز بھی دینا تھا۔ نہ دنیا والے باتیں بناتے، بس یہی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی اپنے گھر میں خوش و خرم رہے۔ اس دن نکل گئی۔ اس کی اچانک ہی طبیعت خرابی کا بہانہ بنا دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کسی بھی بات پر اس کے بابا کا سر جھکے۔ وہ اس میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس نے سلمان کی آنکھوں میں اپنے لیے ضد دیکھی تو بہت ڈر گئی تھی۔ گھر آ کر بھی وہ کتنی دیر تک گمسم بیٹھی رہی۔ اس کے بابا نے اس کی شادی کے لیے بہت قرض لے رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی شادی میں کسی قسم کی کوئی گڑبڑ ہو۔ گھر آ کر بھی سلمان بری طرح غصہ کر رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا، اسے یوں سامنے آ کر اچانک سے اظہار محبت کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں کمرے میں اپنے بابا کی آواز سنائی دی۔ وہ اس کی امی سے کہہ رہے تھے، بارات کے کھانے اور حال کا بندوبست تو میں نے کر لیا ہے، مگر فرنیچر خریدنے کے لیے اب رقم کم پڑ رہی ہے۔ میں نے اپنے ایک دو دوستوں سے بات کی ہے، شاید وہ مجھے پیسے ادھار دے دیں۔ کچھ بابا کی آواز افسردگی اور غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حیات کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ اس نے اسے زیادہ بے بس اپنے باپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے اپنے بابا کو منع کیا تھا کہ وہ لوگ اس کے جہیز کے لیے پریشان نہ ہو، اسے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس وہ لوگ اسے اپنی دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیں۔ مگر وہ ماں باپ تھے، ایسے کیسے اپنی بیٹی کو رخصت کر سکتے تھے؟ اسے اپنی ماں میں بالیاں بیچ دی۔ انہیں بیچ کر اتنے پیسے تو مل ہی جائیں گے کہ ہم لوگ فرنیچر کے پیسے پورے کر سکیں۔ ان کی بات سن کر
بابا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ انہیں سونے کی بالیاں نہیں بیچنا چاہتا۔ یہ آپ کی امی آپ کے پاس آخری نشانی ہے۔ آپ نے ساری زندگی سنبھال کر رکھا ہے، اللہ کوئی نہ کوئی بندوبست کروا ہی دے گا، آپ فکر مت کریں۔ حیات کے کانوں میں اس کے بابا کی آواز ٹکرائی تو اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کے ماں باپ اس کی شادی کے لیے کتنے جتن کر رہے تھے، بس اس کے لیے ان کی بیٹی اپنے سسرال میں خوش رہے، کوئی بھی اسے کم جھیس لانے کا طعنہ نہ دے۔ حیات کا دل دکھ سے بھر گیا تھا، وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ آج ہوئے واقعے کی وجہ سے اس کا سر بری طرح سے درد کر رہا تھا، وہ کچھ دیر کے لیے سکون سے سونا چاہتی تھی۔ تم لوگوں کو وہ لڑکی اب تک کیوں نہیں ملی؟ کتنے دن ہو گئے ہیں، مگر تم لوگوں سے کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا۔ سلمان اپنے آدمیوں پر اپنا غصہ اتار رہا تھا، دن گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اکثر حیات کو خود ہی ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا، مگر اس کے ہاتھ میں سوائے ناکامی کے کچھ بھی نہیں آتا۔ اب بھی پورا دن بری طرح خوار ہو چکا تھا۔ گھر آیا تو زبیر صاحب کئی دنوں سے سلمان کی حرکات و سکنات دیکھ رہے تھے، کئی بار اس سے پوچھ بھی چکے تھے، مگر وہ ہر بار انہیں ٹال دیتا تھا، انہیں کچھ بھی نہیں بتاتا۔ سلمان سیکرٹری سے ملنا چاہتا تھا۔ سلمان ابھی آفس نہیں گیا تھا، اس لیے وہ سیدھا ہی گھر آ گیا تھا۔ سلمان نے اپنی سیکرٹری کو اپنے کمرے میں بلا لیا، مگر جو خبر سلمان کے سیکرٹری نے سلمان کو دی وہ سن کر اپنے پیر تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ سر، ہمیں اس لڑکی کے بارے میں پتہ چل گیا، اس کا نام حیات ہے۔ اتنا کہہ کر سیکرٹری خاموش ہو گیا۔ سلمان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ حیات کا نام سن کر ٹائی کو باندھتے ہوئے اس کے ہاتھ چند لمحوں کے لیے رکے تھے۔ اس کے حیات کا نام زیر لب دہرایا، اس کے ہونٹوں پر خود ہی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اب آگے بھی بولو، یا صرف تمہیں ابھی تک نام کے بارے میں ہی معلوم ہوا ہے؟ سلمان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کاٹدار لہجے میں کہا۔ اتنے دنوں میں وہ پاگلوں کی طرح حیات کو ڈھونڈ رہا تھا، اب جا کر اس کا معلوم ہوا تھا۔ سیکرٹری نے ڈرتے ڈرتے سلمان کی جانب دیکھا۔ سلمان نے کوفت سے اسے دیکھا اور بیزاری سے اسے کہا، بولو جو کہنا ہے۔ سر، آج اس لڑکی کی شادی ہے، سیکرٹری نے سر جھکا کر کہا۔ ایک پل کے لیے سلمان کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کچھ غلط سن لیا۔ وہ بے یقینی سے اپنے سیکرٹری کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے وہ لڑکی ہر حال میں چاہیے، میں اتنے دنوں سے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، آج وہ لڑکی مجھے ملی تو کب؟ جب اس کی شادی ہو رہی ہے۔ میں تم سب کو کس کام کے پیسے دیتا ہوں، اس لیے تم لوگ آدھا ادھورا کام کرو، مجھے بری خبر سناؤ۔ سلمان غصے میں پاگل ہو گیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے سیکرٹری کو جان سے مار دے۔ تم یہاں سے جاؤ، میرے خاص آدمی کو یہاں بھیجو۔ سلمان جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب اسے جو بھی کرتا وہ جلدی ہی کرنا تھا، اب کسی بھی قسم کی غلطی افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد سلمان شاہ کا خاص آدمی اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ مجھے آج وہ لڑکی ہر حال میں اپنے سامنے چاہیے، ورنہ تم سب میں سے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ سلمان اپنے خاص آدمی پر نظر جماتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس پر ٹکی نظر ٹھہری، جو چیز سلمان شاہ کو پسند آئے وہ اس کی ہوتی ہے، سن لو تم نے۔ سلمان نے سوالیہ نظر سے اپنے خاص آدمی کی جانب دیکھا تو اس نے کہا، سر آپ بالکل بھی فکر مت کریں، میں آج اس لڑکی کو آپ کے پاس لے آؤں گا، اسے اغوا کرو یا اس کی مرضی سے اسے یہاں لے آؤ، مگر کچھ بھی کرو، مگر کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اب تم جا سکتے ہو۔ یہ کہہ کر سلمان جلدی جلدی اپنی تیاری مکمل کرنے لگا۔ ابھی آگے کا لاحلہ عمل بھی تیار کرنا تھا، اسے اندازہ نہیں تھا اسے حیات کا جب پتہ چلے گا اس کی شادی ہو رہی ہوگی، وہ تو اسے عزت سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا۔ حیات جلدی چلو، پارلر جانے کا وقت ہو چکا، میں نے ساری چیزیں رکھ لی ہیں، حیات کی بڑی بہن اندر آتے ہوئے حیات سے کہا تو وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ ارے حیات اٹھ بھی جاؤ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ تیار ہونے میں دیر ہو جائے گی۔ حیات کو ہنوز بیٹھا دیکھ کر اس کی بڑی بہن اس کے قریب آئی تو حیات سر جھکائے رو رہی تھی۔ ارے تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے فوراً سے دیکھ کر یکدم پریشان ہو گئی۔ حیات بے ساختہ ان کے گلے لگ گئی، وہ سمجھ گئی تھی کہ حیات کیوں رو رہی ہے۔ حیات، ہر لڑکی کو اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر جانا ہوتا ہے، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ مجھے دیکھو، میری بھی تو شادی ہوئی ہے اور میں بھی اپنے گھر میں خوش ہوں، اللہ نے چاہا تو تم بھی خوش رہو گی۔ حیات کی بڑی بہن اور بچوں کی طرح اسے سمجھا رہی تھی، کیونکہ جانتی تھی کہ حیات کا دل کتنا نازک ہے، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر کس قدر پریشان ہو جاتی ہے۔ یہاں تو رخصت ہونے کی بات تھی، ابھی میں آپ سب کے بغیر کیسے رہوں گی؟ مجھے بابا امی کی بہت یاد آئے گی۔ حیات ہچکیوں کے درمیان کہا تو اس کی بڑی بہن نے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فکر کیوں کرتی ہو، وہاں ہم سب لوگ تم سے ملنے کے لیے آتے رہیں گے، پھر تم بھی تو آتی جاتی رہو گی۔ خالہ کا گھر کون سا اتنی دور ہے، جب تمہارا دل کرے آ جانا۔ وقار اچھا لڑکا ہے، وہ تم سے بہت محبت کرے گا، تمہارا بہت خیال رکھے گا۔ اب رونا بند کرو، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ حیات اپنے آنسو پوچھتی ہوئی ان سے الگ ہوئی اور رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ اپنے بابا اور امی سے مل کر وہ اپنی بہن کے ساتھ پارلر جانے کے لیے نکل گئی۔ اس کے بہنوئی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ان دونوں کا انتظار کر رہے تھے، اسے گلے لگاتے ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے بابا کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھی۔ یوں اپنے جگر کا ٹکڑا کسی اور کے حوالے کرنا آسان کام
نہیں ہوتا۔ امی بھی چھپ کر رو رہی تھی۔ حیات ان کی بہت سمجھدار بیٹی تھی، اس نے کبھی کوئی بجا ضد نہیں کی، ہمیشہ انہی دونوں کا خیال رکھا۔ وہ اسے رخصت کرنے جا رہے تھے، دل بھر آتا تھا، لازمی بات تھی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ پارلر پہنچ چکے تھے۔ ان کے کچھ دیر بعد سلمان کے آدمی آ چکے تھے، پارلر کے باہر موجود تھے۔ وہ لوگ حیات کے گھر سے ان کی گاڑی کا پیچھا کرتے آئے تھے اور لمحے لمحے کی خبر سلمان کو دے رہے تھے۔ سلمان کا بھی بس نہیں چل رہا تھا، خدا کر حیات کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جائے۔ حیات کے بہنوئی سے اس کی بہن کو پارلر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سلمان کے آدمی 2 گھنٹے سے اسی پارلر کے باہر کھڑے تھے، انہیں سمجھ نہیں آئی تھی وہ یہاں سے حیات کو کیسے لے جائیں۔ پھر انہوں نے حیات کی بڑی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے جاتے ہوئے دیکھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ حیات ابھی بھی اندر تیار ہو رہی ہے۔ کچھ دیر مزید انتظار کے بعد جب ان لوگوں کو یقین ہو گیا حیات تیار ہو گئی ہوگی، سلمان شاہ کے آدمی پارلر کے گارڈ سے کہا کہ اندر سے حیات کو بلا دیں، وہ لوگ حیات کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ دیر بعد حیات دلہن بنی باہر نکلی۔ اس وقت تک مغرب کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ سامنے ایک کالے رنگ کی پیش قیمت گاڑی کھڑی تھی، جبکہ اس کے بہنوئی کے پاس تو سفید رنگ کی چھوٹی سی گاڑی تھی۔ اس کے بابا نے تو اس کی شادی کے لیے اپنی گاڑی بیچ دی تھی۔ وہ چند سیڑھیاں اتر کر مزید نیچے آئی۔ اب تک کوئی جانا پہچانا چہرہ نہیں دکھائی دے سی، اس نامے کسی کے اس کے پیچھے اس کے چہرے پر رومال رکھا تھا، رومال میں شاید کوئی نشہ آور دوائی تھی۔ اس نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی مگر جلد ہی وہ بے ہوش ہو گئی۔ حیات کے بے ہوش ہوتے ہی وہ لوگ گاڑی میں ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ یہ سب اتنی اچانک ہوا کہ اتنی صفائی سے ہوا کہ وہاں کسی کو شک بھی نہیں ہو سکا دلہن بنی اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ حیات کو لے کر سیدھے سلمان کے فارم ہاؤس پہنچ گئے۔ سلمان وہاں بیٹھا شدت سے حیات کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس کے خاص آدمی نے اسے اطلاع دی کہ وہ لوگ حیات کو لے کر آ گئے ہیں، وہ گاڑی میں بے ہوش پڑی ہے، سلمان فوراً ہی حیات کو لینے گیا۔ اس نے حیات کو کسی گڑیا کی مانند اپنے بازوؤں میں بھر لیا، اسے لے کر اندر آ گیا، احتیاط سے بیڈ پر لٹایا۔ حیات پر اب تک بے ہوش تھی، جانے کب دوائی کا اثر ختم ہوگا، پھر صدمے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سلمان وہیں بیٹھ کر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ حیات کی بڑی بہن جلدی سے تیار ہو کر گھر چلی گئی۔ گھر جا کر اپنے بچوں کو بھی تیار کرنا تھا، اس نے حیات سے کہا تھا بچوں کو تیار کر کے اسے لینے کے لیے آئیں گی۔ پھر وہ لوگ سیدھا حال پہنچے گے، مگر جب حیات کی بڑی بہنوں سے لینے کے لیے پارلر پہنچی تو معلوم ہوا 1 گھنٹہ پہلے ہی حیات پارلر سے جا چکی ہے، اور وہاں کے اسٹاف کا کہنا تھا حیات یہاں سے اپنی مرضی سے گئی ہے، کسی نے اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی۔ یہ سن کر اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اپنی بہن کو دلہن بننے کے لیے یہاں چھوڑ گئی تھی، مگر اب وہ یہاں موجود نہیں تھی۔ اسے گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ وہ گھر جا کے اپنے باپ کو کیا جواب دے گی؟ وہ قرضہ لے کر اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی، بری طرح سے رونے لگی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ حیات کے نمبر بھی مسلسل فون کر رہی تھی، مگر اس کا فون بند جا رہا تھا۔ اس کی بہن کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ وہ پارلر والے بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے۔ وہ دونوں بھاری دل کے ساتھ شادی ہال میں پہنچ گئے تھے۔ بارات آنے والی تھی، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی تھی، ایسے میں دلہنیں موجود نہیں تھی۔ حیات کی بہن نے جب یہ بتایا حیات پارلر میں موجود نہیں تو وہاں کسی کے ساتھ جا چکی ہے، یہ سن کر ماں باپ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خوشیوں کا سماں ماتم میں بدل گیا۔ وہ لوگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ لڑکی کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو کوئی کہہ رہا تھا لڑکی کے ماں باپ منہ پر کالک مل گئی۔ ہر کوئی حیات کو لعن طعن کر رہا تھا، اس کی تربیت پر انگلی اٹھ رہی تھی، اسے بدکردار بدچلن کہا جا رہا تھا۔ بھائی صاحب برا مت ماننا، وہ اپنی بیٹی کو ضرورت سے زیادہ چھوٹ دے رکھی تھی، اس لیے کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی۔ اس دن کے لیے منع کرتے تھے کہ بیٹیوں کو زیادہ چھوٹ نہیں دینی چاہیے۔ سب سے پہلے پھپھو نے طنز مارا، موقع پر اپنا حق ادا کیا۔ مجھے تو شروع سے ہی حیات کا چال چلن اچھا نہیں لگتا تھا۔ حیات کی تائی کی آواز آئی، جو حیات سے اپنے بیٹے کا رشتہ طے کرنے کے لیے ان کے گھر جانے کتنے ہی چکر لگا چکی تھی۔ اب انہوں نے یوں آنکھیں پھیری تھی جیسے کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا۔ حیات کے گھر والے سر جھکائے بیٹھے تھے، دوسری جانب بارات نکل چکی تھی، کچھ دیر میں پہنچنے والی تھی، ایسے میں رسوائی بدنامی حیات کی قسمت میں لکھی جا چکی تھی۔ حیات کو ہوش آئے تو خود کو ایک عالیشان کمرے میں پایا۔ چند لمحوں تک وہ کچھ ہی سوچنے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے حلیے کی طرف دیکھا، سہاگ کا جوڑا پہنے وہ کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھی اور متوش ہو کر دروازے کی جانب بڑھی، زور سے دروازہ بجانے لگی۔ سلمان کو جیسے ہی دروازہ بجانے کی آواز آئی فوراً ہی کمرے کی جانب لپکا تھا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ حیات اپنے سامنے سلمان کو دیکھ کر چند لمحوں کے لیے ششدر رہ گئی۔ وہ اسے فوراً پہچان گئی، وہی مال والا لڑکا جس نے اسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی اظہار محبت کیا تھا۔ تم مجھے یہاں لے آئے ہو، کیوں تم نے کیا میرے ساتھ ایسا؟ لمحے بھر میں حیات سمجھ گئی تھی کہ یہ سلمان کا کام تھا، اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ حیات بڑی طرح سے رونے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہچکی بن گئی۔ پلیز مجھے واپس جانے دو، آج میری شادی ہے، میرے بابا بہت مشکل سے میری شادی کے انتظامات کیے، میں وہاں نہیں رہوں گی تو کس کو کیا جواب دیں گے؟ حیات نے سلمان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا۔ حیات کو اس وقت خود سے زیادہ اپنے بابا کی فکر تھی۔
सलमान खामोशी से खड़ा उस सबसरा को देख रहा था। हयात इस तरह रोने पर इसे दुख हुआ था। उसे समझाना चाहता था कि वो इसे बेपनाह मोहब्बत करता है, मगर हयात इस वक्त कुछ भी समझने के मूड में नहीं थी। सलमान ने उसे मुतमईन करने की कोशिश की, मगर इसकी बात सुनकर हयात मज़ीद भड़क गई। तो मुझे कह रहे हो परेशान ना हो, इधर मेरे बाबा मेरी वजह से चिल्लत सड़ रहे होंगे। हयात अपना सर थाम कर बैठ गई। मुसलसल रोने की वजह से उसका सर बुरी तरह से दुखने लग गया। इसी असना में सलमान का ख़ास आदमी भागा हुआ इसके कमरे में इतला दी कि ज़ुबैर साहब का फार्म हाउस पर आए हैं। इस आदमी की यह बात सुनकर सलमान के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह ज़ुबैर साहब से छिपा कर ये सब कुछ कर रहा था। यकीनन उन्हें खबर हो गई, जभी तो वो अचानक यहाँ मौजूद थे। इससे पहले सलमान बाहर जाता ज़ुबैर साहब इस कमरे में आ गए। कमरे में आकर उनके पैर तले ज़मीन निकल गई। एक लड़की दुल्हन के लिबास में ज़मीन पर बैठी बुरी तरह से रो रही थी। ज़ुबैर साहब ने खुनख्वार निगाहों से सलमान की तरफ देखा। सलमान ने सर झुका लिया। वो गुस्से से खड़ा ज़ुबैर साहब के पीछे आदमी को देख रहा था। यकीनन इन लोगों ने ज़ुबैर साहब को इस बात की इत्तला पहुँचाई थी। सलमान ने ठंडी आ पढ़कर रह गया। सलमान आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार कर रहा था। ज़ुबैर साहब के तेवरों से अंदाज़ा हो रहा था जिसकी खैर नहीं। ज़ुबैर साहब फ़ौरन हयात की तरफ बढ़े, इसे बेड पर बिठाया और पास रखे जग से पानी निकाल कर पिलाया। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? उन्होंने इंतहाई शफ़क़त से हयात से पूछा तो हयात ने रोते हुए अपना नाम बताया। प्लीज़ अंकल, मुझे मेरे घर ले चलेंगे। मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आ गया। आज मेरी बारात है, मेरे बाबा मर जाएंगे अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची। हयात ने ज़ुबैर साहब के सामने हाथ जोड़ दिए। बेटा तुम फिक्र मत करो, हम लोग अभी तुम्हारे घर चले हैं, बस रोना बंद करो। मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़ुबैर साहब ने उसके सर पर हाथ रखकर उससे यकीन दिलाया उनके होते हुए उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मेरी बात सुने। सलमान ने उनसे बात करने के लिए अपने आगे कदम बढ़ाए तो उन्होंने सलमान को घूर कर देखा। अब कुछ कहने को रहा कि आज तुमने मेरा सर शर्मिंदगी से झुका दिया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम मेरे बेटे हो। मैंने ऐसी तो तुम्हारी तरबियत नहीं की थी। ज़ुबैर साहब ने बुरी तरह से गुस्से से पागल हो रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था। सलमान को दो हाथ चढ़ दें, ये मामला उन्होंने बात के लिए उठा कर रख दिया था और हयात का हाथ पकड़कर ऐसे लेकर वहाँ से निकल गए। सलमान भी उनके पीछे लिपका था। उन्होंने हयात को गाड़ी की पिछली सीट पर बिठाया, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ के और गाड़ी वहाँ से निकाल कर ले गए। सलमान भी दूसरी गाड़ी निकाल कर उनके पीछे गया। ज़ुबैर साहब ने शादी हाल में पहुँच कर ही अपनी गाड़ी रोकी। हयात को लेकर अंदर दाखिल हुए तो बारात वापस जा चुकी थी। घर वाले सर पकड़े बैठे थे, अब जाने की तैयारी कर रहे थे। हयात को अंदर आता देखकर सब लोग बेयकीनी से अपनी जगह खड़े हो गए। हयात की अम्मी अगर पढ़कर हयात को बाजू सख्ती से पकड़ ली, उसके चेहरे पर थप्पड़ लगाया। हयात ज़मीन पर गिरी थी। सलमान फ़ौरन तड़प कर आगे बढ़ा, मगर ज़ुबैर साहब ने इसे घूर रहे थे। फ़ौरन अपनी जगह पर रुक गया। ज़ुबैर साहब आगे बढ़े। हयात के बाबा कहने लगे, इस सब में हयात की कोई गलती नहीं, ये सब मेरे बेटे की गलती, इसलिए मैं आपके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। ये कहते हुए ज़ुबैर साहब ने अपने हाथ जोड़ दिए। सलमान के लिए ये मंजिल देखना बहुत मुश्किल था। वो अपनी वजह से अपने बाप को झुका हुआ देख रहा था। इस वक्त अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हुआ। उसने जीत कर बाजी हार ली। मैं कितना बड़ा कदम उठा लिया बिना सोचे समझे। उसने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब आप इसको यहाँ से ले जाएं, इसकी बारात उठ चुकी है। अब कौन इससे शादी करेगा? आपके बेटे ने क्या सोचकर ये हरकत की? हयात बुरी तरह से रोने लगी, मगर हयात के बाबा अब तक खामोश थे, अनजान नज़र से हयात को देख रहे थे। मैं अपने बेटे से कहीं इस वक्त हयात से निकाह करे और इसे अपने साथ रुखसत करवा कर ले जाए। हयात के कानों में अपने बाबा की आवाज़ पड़ी तो वह तड़प गई। फ़ौरन उनकी जानिब लिख हुई, मगर वह सर झुकाए बैठा हुआ था। उन्हें देखकर मैं उठ सके। बाबा, मैं इससे निकाह कैसे कर सकती? इसने मुझे अगवा करवाया, आप कह रहे हैं मैं इससे निकाह कर लूँ? हयात बिल्कुल बेयकीन थी। वो बेगुनाह होकर भी मुजरिम ठहरा दी गई थी। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, एक आखिरी बार अपने बाबा की लाज रख लो, वरना ये दुनिया वाले ना ही तुम्हें जीने देंगे ना ही मुझे जीने देंगे। हयात अपने बाबा के जुड़े हुए हाथ उनका झुका हुआ सर देख रही थी। फिर वो कड़वा घूंट पड़ने पर राजी हो गई। इसी वक्त उसका निकाह सलमान से कर दिया गया और सलमान के साथ रुखसत कर दिया गया। सारे मामले में सलमान बिल्कुल खामोश रहकर अपनी गलती का एहसास हो रहा था। अपनी गाड़ी अपने साथ आए आदमी को उठाकर ज़ुबैर साहब की गाड़ी में ही आकर बैठ गया। हयात पिछली सीट पर बिल्कुल खामोश थी, यहाँ तक कि रो भी नहीं रही थी। घर पहुंचकर ज़ुबैर साहब ने अपनी मुलाजमा से कहा हयात को सलमान के कमरे में ले जाए। सलमान ज़ुबैर साहब से बात करना चाहता था, उनसे माफ़ी मांगना चाहता था। वो इससे कोई बात किए बगैर अपने कमरे में बंद हो गए। सलमान कितनी देर खड़ा दरवाजे को देखता रहा। अपने कमरे में आया। हयात सोफे पर बैठी हुई थी। हयात ने सर उठाकर सलमान की जानिब देखा, नफरत से मुँह मोड़ लिया। सलमान खामोशी से जाकर अपनी जगह पर लेट गया, मगर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। हयात सारी रात सोफे पर बैठी रही थी। सलमान हिम्मत नहीं था कि उसे मुखातिब करता। हयात बिल्कुल खामोश हो गई। ज़ुबैर साहब हयात का दिल बहलाने की कोशिश करते, उसके पास बैठकर उसे बातें करते, मगर हयात
بے بس ہو چکی تھی، خاموش ہو جاتی۔ زبیر صاحب نے اب تک سلمان سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، نہ ہی حیات سے بات کرتی تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ پھر ایک دن یہ دیکھ کر زبیر خود ہی قابو نہیں رکھ سکی اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا، ان سے جب تک ناراض رہ سکتے تھے، سلمان کے بغیر کھانا تک نہیں کھاتے تھے۔ آج پورا مہینہ ہونے کو آیا تھا، انہوں نے سلمان سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ زبیر صاحب کے سلمان کی آنکھوں میں حیات کے لیے سچی محبت دیکھی تھی، پچھتاوا اس کے چہرے سے صاف چھلکتا تھا، مگر حیات کو سلمان سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ سلمان کو اس طرح نظر انداز کرتی جیسے اس کا وجود ہے ہی نہیں۔ زبیر صاحب کو یقین تھا کہ حیات کو بات سمجھانی بہت مشکل ہے، مگر انہیں اس بات کا بھی پورا یقین تھا سلمان حیات کو بہت خوش رکھے گا۔ زبیر صاحب نے وقتاً فوقتاً حیات کو سمجھاتے رہتے سلمان کو معاف کر دے۔ سلمان بھی حیات کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتا، مگر حیات ابھی بھی اسے دوری بنائے رکھتی تھی۔ کبھی دل کرتا تو اس کی بات کا جواب دے دیتی، ورنہ منہ موڑ لیا کرتی، مگر سلمان نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اس نے آخرکار حیات کے دل میں اپنی جگہ بنا لی۔ کچھ وقت لگا، مگر حیات نے سلمان کو معاف کر دیا۔ زبیر صاحب کے گھر میں ایک عورت کی شدید کمی تھی، جو حیات کی موجودگی نے مکمل کر دی۔ حیات کے آ جانے سے زبیر بھی بہت خوش تھے، انہیں حیات کی شکل میں بیٹی مل گئی تھی۔ حیات بھی یہاں خوش رہنے لگی، مگر حیات اپنے گھر نہیں جاتی، زبردستی اس کے گھر لے گیا۔ وہ لوگ حیات کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، سارے گلے شکوے مٹ گئے۔ حیات جانے کتنی دیر اپنے بابا کے سینے سے لگی رہی۔ سلمان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس تھا، اپنی محبت پانے کے لیے غلط راستہ چنا، اس وجہ سے اس کی محبت کا تماشا بنا دی۔ اس کے لیے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا۔